السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ والشیخ احمد الفاروق السرہندی رضی اللہ تعالی عنہ وسائر اسلافہ واخلافہ وجمیع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، سفر الخیر 28 یوم الربانیین یعنی شیخ الاشیاخ قطب المجددین الشیخ احمد الفاروق السرہندی مجدد الفثانی علیہ الرحمۃ والرضوان ونفعنا به، ان کا عروس مبارک۔ اللہ عز و جل مجدد الفثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اسلاف و اخلاف، اشیاخ، اصول و فروع کے درجات کو اللہ عز و جل بلند فرمائیں۔ ان سب کی مدد اور حمایت اور شفاعت ہمیں اور تمام مؤمنین کو عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، عروس مبارک کے متعلق اصل دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم سال میں ایک مرتبہ شہدائے احد کی زیارت کا اہتمام کرنا۔ سورہ رعد والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اس آیت پاک کی تفسیر میں کئی مفسرین اور شارحین حدیث اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے عروس کے اصل دلیل بیان فرماتے ہیں۔ کئی دراسات میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح ملک العلماء سید ظفر الدین البہاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی سید ظفر الدین البہاری رحمۃ اللہ علیہ مواہب ارواح القدس لحکم العرس اور اس کا مقدمہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ تحریرات، تو بہرحال ان میں سب عروس کے دلائل ہیں۔ اسی طرح فیصلہ ہفت و مسئلہ، جاء الحق وغیرہ میں بھی اردو دان طبقہ کے لیے کئی مواد اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجدد الفثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں امام ربانی کہا جاتا ہے، سورہ آل عمران 70/9 79 آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، یعنی اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے تم درس کرتے ہو۔ یعنی یہ آیت پاک انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں اور ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ عز و جل اس آیت پاک میں فرماتا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ۔ سورہ آل عمران 70/9 اور 80 تفصیل کے ساتھ مفسرین اس کا ذکر فرمائے ہیں۔ یعنی اس آیت پاک میں اللہ عز و جل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے یہاں تک کہ نجران کے عیسائی لوگ اور اسی طرح یہودی لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلط باتوں کو منسوب کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننے کے لیے کہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہودی لوگ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں، اس طرح کی باتیں جیسا کہ تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی اور تفسیر قرطبی وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام
حقیقت میں لوگوں کو جو دعوت دیے رب والے بننے کے لیے، وہ ولیکن کونوا ربانیین، تم ربانیین بنو، یعنی اللہ والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنو۔ گناہوں سے معصوم ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور لوگوں کو ہرگز اپنی عبادت یعنی انبیاء کرام کی عبادت کی دعوت ہرگز نہیں دیے، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں سے اللہ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی طرف دعوت دی ہے۔ اور اس آیت پاک میں ربانی کا لفظ، ربانی کے معنی نہایت دیندار، عالم بعمل اور فقیہ ہیں، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی یعنی الجامع لاحکام القرآن میں اس آیت پاک کی تفسیر میں دوسری جلد جزء 4 صفحہ نمبر 93 میں یعنی 90/3 میں بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت پاک کی تفصیل کرتے ہوئے اس آیت پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کرتا ہے کہ علم تعلیم کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے۔ علم سیکھنا اور سکھانا اور اس پر عمل کرنے کا ثمرہ یہی ہے کہ اللہ والا ربانیین بنے۔ جسے علم سے یہ فائدہ نہ ہو اس کا علم ضائع اور بیکار ہے، اس کا علم غیر نافع ہے، جیسے کہ تفصیل کے ساتھ مفسرین فرماتے ہیں۔ تو بہرحال امام الربانی، آج ربانیین کا دن ہے۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں، دیندار متقی لوگ ہیں، علم پر جو عمل کرتے ہیں، وہ تمام آج تک جتنے بھی بزرگان دین متقین آئے، ربانیین آئے، سب کا تذکرہ، سب کا توسل کرتے ہوئے آج مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اور آج تک جتنے بھی ربانیین بزرگان دین آئے ہیں، تمام کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج سفر الخیر 28 عروس مجدد الف ثانی یوم الربانیین، سفر 25 یوم المجددین، تمام مجددوں کا توسل کرتے ہوئے، تمام ان کے اسلاف و اخلاف کا توسل کرتے ہوئے۔ یوم المقبولیین سفر 5 شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے نزدیک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو بھی مقبول ہیں، جو صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تمام مقبول بندوں کی یادگاری میں یوم المقبولیین تمام کا توسل کرتے ہوئے۔ محرم 27 یوم مشائخ اہل سنہ، یوم المشائخ، تمام مشائخ اہل سنت کا توسل کرتے ہوئے۔ ذوالقعدہ 2 یوم الاساتذہ، جتنے بھی علم کے میدان میں جتنے بھی اساتذہ اہل سنت ہیں، تمام کا توسل اور تمام کی شکر ادا کرتے ہوئے یوم الاساتذہ۔ تو بہرحال آج یوم الربانیین، تمام ربانیین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں کتاب نمبر 3 یعنی کتاب العلم میں باب نمبر 10 یعنی العلم قبل القول والعمل، صفحہ نمبر 35 میں بخاری شریف میں ہے کونوا ربانیین کی تفسیر، علماء فقہاء، علم والے، فقہ والے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ، تھوڑا تھوڑا علم سکھاتے ہوئے، علم کے دقائق سکھانے سے پہلے، علم کے اسرار و بڑے بڑے علم کو سکھانے سے پہلے تھوڑا سا علم سکھاتے ہوئے لوگوں کو جو تربیت کرتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ربانی۔ تو بہرحال آج ربانی ان کا دن ہے۔ مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام احمد، ان کے والد گرامی کا نام عبد الاحد، سرہند مشرقی پنجاب، فتح گڑھ ضلع پٹیالہ، فتح گڑھ کے اس جگہ میں سرہند میں صاحب عروس مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ 14 شوال المکرم 971 ہجری میں، یعنی 16 میں 1564 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پیدا شوال میں ہوئے، وفات شریف صفر میں،
اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش شوال میں، وفات شریف سفر میں۔ تو بہرحال امام ربانی مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی خدمات ہندوستان کی سرزمین میں ایک عظیم خدمات ہیں، جن کی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر یہ شعار اسلام، شعار سنیت، شعار شریعت اسلامیہ، شعار طریقت مستقیمہ اس طرح بہترین انداز میں ظاہر ہے۔ یہ دونوں بزرگوں کا کرم ہے اور دونوں بزرگوں کا احسان ہے اہل سنت پر۔ ان دونوں کی خدمات کی وجہ سے آج ہندوستان کی سرزمین میں بہترین انداز میں سنیت، شریعت اسلامیہ، طریقت مستقیمہ کا شعار آج بھی ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے اور اسلاف و اخلاف کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو بہرحال سرہند، اس کا نام پہلے کا نام سہرند، کثرت استعمال سے سرہند ہو گیا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب مبارک 31 واسطوں سے امیر المؤمنین سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی سفر کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگست کا مہینہ بھی ہے۔ ہندوستان کی آزادی اور لوگوں کے ایمان کی سلامتی اور جہنم سے آزادی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے جو جد و جہد کیے علامہ فضل حق خیر آباد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی وفات شریف سفر کے مہینے میں، وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بہرحال مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، اسی لیے انہیں الفاروقی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال سیدنا شیخ المشائخ، شیخ الاشیاخ، امام الربانی، قطب المجددین الشیخ احمد السرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آبا و اجداد کا اصل وطن مدینہ منورہ تھا، پھر ان کا خاندان مدینہ منورہ سے منتقل ہوتے ہوئے افغانستان شہر کابل میں سکونت پذیر ہوئے۔ اور مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جد سادس یعنی 6 نمبر پر جو آبا اجداد میں تھے، جد سادس، جن کا نام امام رفیع الدین، کابل سے ہندوستان تشریف لائے، یہاں تک کہ سرہند میں سکونت اختیار کیے۔ مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تحصیل علم، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اوائل عمر میں قرآن شریف یہاں تک کہ پڑھ لیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں تک کہ عمر کے پہلے ہی زمانے میں انہوں نے قرآن کا حفظ بھی فرمایا، یہاں تک کہ اپنے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ سے کئی علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کیے، اور دوسرے اساتذہ اکرام بہت سے کشمیری علماء صالحین سے انہوں نے استفادہ کیا، یہاں تک کہ قاضی بہلول بدخشی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے کئی کتابیں تدریسی طور پر یعنی کتابیں پڑھے، بہت سے کتابیں پڑھے، کئی تفاسیر کی، احادیث کی، اور یہاں تک کہ قصیدۃ البردۃ الشریفہ اور دیگر بہترین انداز میں تفاصیل کے ساتھ قاضی بہلول بدخشی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے، یہاں تک کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو مسلسل بالاولیت حدیث ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس کا تفصیل الاجازات المتینہ لعلماء مکہ والمدینہ، اسی طرح دیگر مشائخ اہل سنت اپنے مسلسلات کی کتاب میں درج کیے ہیں۔ یہ پہلی حدیث قاضی بہلول بدخشی سے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ روایت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مشکات المصابیح کی اجازت اور حصول اجازت کے بعد مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی بہلول بدخشی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد، احادیث میں حصول اجازت کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے مجھے طبقہ محدثین میں داخل کر لیا۔ تفصیل کے ساتھ مشائخ نقش بندیہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ العارف باللہ الشیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے شرف و ارادت حاصل تھا۔ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 1008 ہجری میں یعنی نفلی حج کے ارادے سے دلہی کے راستے سے جا رہے تھے، وہی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. 3 مہینے تک مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا. اور اسی وقت میں اسی درمیان میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت و اجازت سے نوازا. جیسا کہ تفصیل کے ساتھ پروفیسر محمد مسعود احمد نور اللہ مرقدہ مجدد الف ثانی کتاب صفحہ نمبر 27 سے لے کر صفحہ نمبر 42 تک تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے بارے میں کئی کتابیں امام دین مجدد الف ثانی و امام احمد رضا پیلی بھیت سے شائع ہوا ہے. تو بہرحال بہترین کتاب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو 971 ہجری سے 1034 ہجری تک تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 1272 سے لے کر 1340 ہجری تک, یہاں تک کہ ان دونوں کی خدمات بہت بہترین خدمات انجام دیے ہیں. یہاں تک کہ سنت جماعت کے لیے ان کے خدمات بہت اہم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درجات کو بلند فرمائے. تو بہرحال مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سمجھنا چاہیے ان کے تصانیف کے ذریعے, کیونکہ یہ دونوں عظیم ہستی اپنے قلم کے ذریعے دین کے دشمنوں سے, سنت جماعت کے دشمنوں سے, شریعت اسلامیہ کے دشمنوں سے, طریقت مستقیمہ کے دشمنوں سے, یہاں تک کہ عظیم طریقے پر جہاد انجام کیے ہیں. یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج جو مساجد میں اذانیں دی جا رہی ہیں, مدارس قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل نواز صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اور خانقاہوں میں جو ذکر و فکر ہو رہا ہے الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو, اس طرح جتنے بھی ذکر و فکر ہو رہے ہیں اور قلب و روح کی گہرائیوں سے جو اللہ عز و جل کو یاد کیا جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں. ان سب کی گردنوں پر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بار منت ہے. عظیم احسان ہے ان کا, ان کی منت بہت ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس الحاد و ارتداد کے اکبری دور میں اس کے خلاف جہاد نہ فرماتے اور وہ عظیم تجدیدی کارنامہ انجام نہ دیتے تو نہ مساجد میں اذانیں ہوتی, نہ مدارس دینیہ میں قرآن و حدیث, فقہ اور باقی علوم کا درس ہوتا, نہ خانقاہ میں مسالکین و ذاکرین اللہ اللہ کے روح افزا ذکر سے زمزم سنج ہونے والا ہوتا. ماشاء اللہ یہ سب خدمات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. جیسے کہ سیرت مجدد الف ثانی کے تقدیم صفحہ نمبر 10 میں موجود ہے. اسی طرح حضرات القدس زبدۃ المقامات میں کئی جگہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے بارے میں بتایا گیا ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابیں تصنیف فرمائیں. مکتوبات امام ربانی جو مشہور و معروف کتاب ہے, جس کا ترجمہ عربی میں بھی اور یہاں تک کہ اردو زبان میں بھی کئی جگہ سے شائع ہو چکا ہے. یہاں تک کہ ترکی سے المنتخبات من المکتوبات کی نام بھی عربی میں بھی یہاں تک کہ شائع ہوا ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے بارے میں یہاں تک کہ ڈاکٹر اقبال یہاں تک کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو بھی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ کو بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے. یہاں تک کہ مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بہ, ان کے مکتوبات کے بارے میں کئی عوام کی طرف یعنی عمراء حکومت کی طرف کئی لوگوں کی طرف اپنے قلم سے خط کے ذریعے مکتوبات کے ذریعے انہوں نے دینی دعوت دی ہے, سنت جماعت کی طرف بلایا ہے اور بد مذہب سے دور رہنے کی تاکید فرمائے ہیں. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کی خدمات جلیلہ, یہاں تک کہ ہم سمجھنے کی بات ہے ڈاکٹر اقبال مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ڈاکٹر اقبال نذران عقیدت میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس طرح کئی اشعار بھی پیش فرمائے. ڈاکٹر اقبال کے بارے میں سمجھنے کی بات ہے. ڈاکٹر اقبال یہاں تک کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں یعنی شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال بن شیخ نور محمد
ان کے بارے میں کئی علماء اہل سنت مختلف رائیں پیش کیے ہیں، یہاں تک کہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی یعنی فتاوی نعیمیہ میں اور اسی طرح فتاوی بدر العلماء میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو کافر کون کہتا ہے کتاب، یعنی مرکز اہل سنت برکات رضا گجرات سے جو شائع ہوا، وہ کتاب میں صفحہ نمبر 223 سے لے کر صفحہ نمبر 253 تک ڈاکٹر اقبال کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ایک جھوٹی بات، بہتان اور غلط الزام کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ المشائخ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں جو بتائے، یعنی مسلمانوں کو کافر کون کہتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 242 اور 243 یعنی 43 240/2 اور 240/3 میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں بے شک ڈاکٹر اقبال سے خلاف شرع امور کا صدور ہوا ہے، کفریات تک اس سے صادر ہوئے ہیں، مگر وہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ و بے ادب نہیں تھا۔ بے شک اس سے اس کی جہالت کی بنا پر کفر تک پہنچانے والی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر آخری وقت میں مرنے سے پہلے اس کی توبہ بھی مشہور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ نہیں ہوتا، اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر اقبال کے اس شعر کو بمصطفیٰ برسا خویش، اس شاعری کو پڑھنے کے بعد یہاں تک کہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اس شعر سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اقبال کی محبت ظاہر ہوتی ہے، اقبال کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اقبال کے بارے میں توقف چاہیے۔ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جیسا کہ تجانب اہل سنت صفحہ نمبر 5 اور 6، اسی طرح مسلمانوں کو کافر کون کہتا ہے صفحہ نمبر 242 اور 243 یعنی 240/2 اور 243 یعنی 240/3 میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک موجود ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور وہابیت کے گال میں ڈاکٹر اقبال کا عظیم تمانچہ، اسی طرح وہابیوں دیوبندی کے منہ پر پاؤں کا پنجہ مارا ڈاکٹر اقبال نے، وہ بھی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو کافر کون کہتا ہے صفحہ نمبر 245 اور 247 میں موجود ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر اقبال مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو اور فتاوی رضویہ کو بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے، مکتوبات سے بہت کچھ استفادہ کرتے تھے، مگر یہاں سمجھنے کی بات ہے مکتوبات ایک ایسی کتاب ہے، مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہترین کتاب، بہت سے نصیحتیں اس کے اندر، یہاں تک کہ اس کے نصیحتوں میں یعنی مکتوبات کی عظیم نصیحت اللہ عز و جل ہی صرف عبادت کے لائق ہے، تفصیل کو مکتوب نمبر 167 میں یعنی 170/7 میں صفحہ نمبر 395 اور 396 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تفصیل کے ساتھ مکتوب نمبر 152 میں فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ذریعہ نجات ہے، مکتوب نمبر 46 میں فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی اتباع لازم ہے، مکتوب نمبر 25، اور اسی طرح سنت نبوی ہر عمل کے لیے بزرگی ہے، تفصیل کے ساتھ مکتوب نمبر 74 میں فرماتے ہیں۔ اور قضاء کے دو قسمیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء کے کس قضاء کو تبدیل کے بارے میں بتائے ہیں، وہ سب بہترین انداز میں سمجھاتے ہوئے مکتوب نمبر 217 میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح دشمنان دین بد مذہب کے بارے میں، ان کی تعظیم کرنے کے بارے میں 393 میں، اور اسی طرح بدعتی بد مذہب کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان ہے، مکتوب نمبر 54 صفحہ نمبر 190 میں فرماتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ مکتوبات میں مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر
ابو کی جگہ اتو سورہ کہف میں کرنے کے لیے بتایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن کا ایک حرف کیا ایک نقطہ بھی ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل کا فرمان انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو بہرحال یہاں سمجھنے کی بات ہے، یہودی اپنے فائدے کے لیے اپنے بدعقیدوں کو تائید کرنے کے لیے تورات کو بدل دیے، عیسائی لوگ اپنے بدعقیدوں کو تائید کرنے کے لیے انجیل کو بدل دیے، یہاں تک کہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، مگر اللہ عز و جل کا فرمان انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی ہم حفاظت کریں گے۔ اسی طرح یہودیوں کی اتباع کرتے ہوئے بد مذہب لوگ، باطل طریقت لوگ ائمہ بزرگان دین کی کتابوں میں کئی طرح کی ملاوٹیں کی ہیں، کئی طرح رد و بدل و تحریف کیے ہیں، یہاں تک کہ کئی طرح کتابوں میں ملاوٹ، یہاں تک کہ عصری عبارتوں کو محذوف، اس طرح باطل فرقے لوگ اسلاف کی کتابوں میں بہت کچھ کیے ہیں۔ اسی طرح مکتوبات میں بھی ایک حیثیت سے کئی طرح کی ملاوٹ، دوسری حیثیت سے یعنی مکتوبات میں چند ایسے باتیں بھی آج ہمیں نظر آتا ہے، مکتوبات میں چند ایسے باتیں انبیاء کرام کے بشریت کے بارے میں، اور بہت سی باتیں جو شکر آمیز ہیں، سہو اور شکر کا فرق جانے بغیر کئی طرح کے باتیں مکتوبات کی طرف منسوب کرتے ہوئے بہت سے لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے، سہو کا مطلب ہوتا ہے عارف غلبہ محبت و جذب استغراق کی وجہ سے مغلوب نہ ہو، اور شکر کا مطلب ہوتا ہے مغلوب ہو، عالم شکر کی باتیں حجت نہیں۔ اس لیے مکتوبات میں جو باتیں شریعت اسلامیہ کے مطابق جو ہیں وہ مقبول ہیں، جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ چند عبارتیں ملاوٹ کی وجہ سے یا حالت شکر کی وجہ سے، اس طرح بہت سے باتیں بھی ہیں، جیسا کہ المواہب الالہیہ فی الفتاوی الشریفیہ یعنی فتاوی شارح البخاری، پہلی جلد صفحہ نمبر 341 سے لے کر صفحہ نمبر 343 تک اس کا تفصیل کے ساتھ جواب ہے۔ مکتوبات میں جو ملاوٹ ہیں یا مکتوبات میں جو حالت شکر کی حالت میں جو لکھا گیا، اس کے بارے میں بہت سے لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، غلط فہمی میں شکار ہیں، وہ تمام کو بہترین انداز میں شارح البخاری نور اللہ مرقدہ فتاوی شارح البخاری پہلی جلد صفحہ نمبر 342 اور 343 میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے مجدد الفثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تجدیدی کارنامے کئی تصانیف ہیں ان کے، یہاں تک کہ مکتوبات امام ربانی، اور اسی طرح مبدأ و معاد، مکاشفات غیبیہ، معارف لدنیہ، آداب المریدین، اثبات النبوت، رسالہ در مسئلہ وحدت الوجود، رد الرفضاء شیعہ کے رد میں، اسی طرح کئی کتابیں شرح رباعیہ خواجہ ایرنگ، اور اسی طرح مقصود الصالحین، اور اسی طرح رسالہ جذب و سلوک، رسالہ تحلیہ، اثبات و ثبوت، رسالہ در علم حدیث وغیرہ مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ کئی تصانیف لکھے ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ مجدد الفثانی پروفیسر الشیخ محمد مسعود احمد نور اللہ مرقدہ صفحہ نمبر 19 میں فرماتے ہیں، اسی طرح تذکر مجددین اسلام صفحہ نمبر 312 میں موجود ہے۔ اسی طرح مجدد الفثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کو بہترین انداز میں ارشد برادرز یہاں تک کہ دلہی سے شائع ہوا رسائل مجدد الفثانی، بہترین انداز میں کئی رسائل اور اس کے تفاصیل کو اس کتاب میں موجود ہے، یعنی اعجاز قرآن پر جو اعتراضات ہیں، جوابات ہیں، اسے صفحہ نمبر رسائل مجدد الفثانی صفحہ نمبر 101 سے 110 تک، اور رد روافض شیعہ کے رد میں جو رسالہ مجدد الفثانی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف فرمائے وہ رسائل مجدد الفثانی 111 میں، اور کلام الہی کی حقیقت 234 میں، معرفت 268 میں، صوفیہ کی اصطلاح میں الفرق بعد الجمع اس کی تفصیل 207 میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی مقام 207 میں، نفس مطمئنہ کے بارے میں 198 میں، اور توحید العوام توحید الخواص تفصیل 45 میں،
اس طرح بہترین انداز میں رسائل مجدد الف ثانی میں موجود ہے۔ تو بہرحال مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارنامہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مخلص داعی، ایک بہترین ناصح اور واعظ اور کاتب تھے۔ انہوں نے ان کی دعوت کے مخاطب جہاں عام لوگ تھے، اسی طرح حکمران وقت بھی تھے، بلکہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اپنی دعوت اور اصلاحی مشن کا آغاز انہوں نے جب فرمایا، اس وقت میں مختلف الانواع خرافات اور رسومات کا مجموعہ اس زمانے میں تھا، یہاں تک کہ دین اسلام کے بارے میں کئی طرح ملاوٹیں کرتے ہوئے دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ زمانے میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات، یہاں تک کہ جو بھی حق کی آواز بلند کرتا اس کے مال ہی نہیں بلکہ جان پر خطرہ تھا، یہاں تک کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ کی ذات و خدمات عالمی مبلغین کی صف میں اعلیٰ درجے کے حقدار قرار پائے، عالمی مفکرین کے اندر دعوت یعنی انداز دعوت سے روشنی حاصل کیے۔ عالمی مفکرین لوگوں نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز دعوت سے کئی طرح کے روشنی حاصل کی۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اپنی اصلاحی و تبلیغی مشن کا آغاز فرمایا، جس میں جلال الدین اکبر راجہ جلال الدین اکبر کی غیر اسلامی حرکتوں سے اسلام کا چمن یہاں تک کہ خراب ہو رہا تھا، مگر اس زمانے میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حکیمانہ دعوت و تبلیغ سے ایسا انقلاب برپا کیا کہ ان کے اس دور میں جو انقلاب ہوا وہ دوسرا انقلاب ہمیں نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ جہانگیر کے عہد میں بھی انقلاب آفتاب کی طرح چمکا۔ بہترین حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ بہترین طور پر دینی دعوت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ انجام دیے۔ مگر یہاں سمجھنے کی بات ہے، اکبر کا زمانہ، حالات اکبری کا جائزہ، اکبری الہات و بے دینی کا جائزہ لینے کے لیے اکبر کی زندگی کو 3 ادوار پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ 3 ادوار تھے اکبر کی۔ دور اول میں یعنی 963 سے لے کر 1556 تک، یعنی 953 سے 956 تک عیسوی، 963 سے لے کر 1556 عیسوی تک، اور 953 سے لے کر 1557 1575 یہ دور اکبر دیندار سنی صحیح العقیدہ مسلمان نظر آتا ہے۔ 18-20 سال کی عمر تک بہترین انداز میں شریعت کے احکام کا بادب سنتا، جماعت سے نماز پڑھتا، مسجد میں جھاڑو لگاتا، علماء مشائخ کی نہایت تعظیم و توقیر کرتا، صوفیاء کرام صالحین کے گھروں اور آستانوں پر حاضری لگاتا، اکابر علماء مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرتا، اس وقت امور سلطنت کے انجام دہی کے لیے علماء، قاضی اور مفتی مقرر کرتا، یہاں تک کہ بہت سے بہترین انداز میں اس زمانے میں اس کی زندگی تھی دور اول میں۔ جب دور دوم ہوا یعنی 983 سے لے کر 985 تک، یعنی 1575 سے لے کر 1578 تک، وہ زمانہ ایک عمارت جس کا نام شیخ عبداللہ سرہندی نے عبادت خانہ رکھا، ایک عمارت تعمیر کی۔ اسی عبادت خانے کی سرگرمیوں سے اکبر کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ اکبر کو اصولی و فروعی مسائل کا یہاں تک کہ حالات خراب کر دیا، اس لیے عبادت خانے میں ہر شب جمعہ علمی مجلس کا انعقاد ہوتا، جس میں ہر مکتب فکر کے علماء دانش شریک ہوتے تھے۔ صحبت الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار، کبھی بھی بدمذہب لوگوں کی، باطل طریقت والوں کی، باطل لوگوں کی صحبت انسان کو حق والوں سے یہاں تک کہ بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ صحبت الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار، اسی لیے چاہے دارالعلوم دیوبند اس کے پہلے بانی حاجی عابد حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں جو بھی وہابیہ دیوبندیہ کے
بدعقیدے والے جو آئے. اسی طرح الباقیات الصالحات، علامہ احمد بن زین دہلان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبدالوہاب اللوری، مشائخ دارالعلوم لطیفیہ، ان سے استفادہ کرنے والے بہت سے علماء مدرسین ایک زمانہ، مگر بعد میں دیوبند سے فارغین اور بد مذہب وغیرہ ملاوٹ کی وجہ سے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری ہانگلی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی مقبولیہ میں فرماتے ہیں. تو ملاوٹ، بد مذہب کی ملاوٹ کی وجہ سے اسلاف اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مشائخ اعلیٰ حضرت، خلفائے اعلیٰ حضرت سے بدگمانی اور دیوبندی وہابیوں کی عظمت بہت سے لوگوں کے دل میں بیٹھنے کی وجہ ہی بد مذہب کی صحبت ہے. اسی طرح اکبر کی صحبت جب باطل لوگوں سے زیادہ ہونے لگا تو اس کی حالت خراب ہوئی. دوسرا دور ایسا ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا تھا، ہر مکتب فکر کے علماء بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ علماء کے درمیان میں بغض حسد پیدا ہوا. تو اس وقت میں یہاں تک کہ ان کے درمیان میں جو بغض اور حرص وغیرہ دیکھا تو یہ علماء سے یہاں تک کہ بدظن ہوا. آخر میں یہ علماء سو کے ذریعے کئی طرح کے فیصلے کیا. اور اکبر کے تیسرے دور میں نعوذ باللہ 990 ہجرے سے 1300 ہجرے تک دین الہی سے ایک نیا مذہب 990 ہجری میں رکھی، یعنی دین الہی. ایک الگ ہی انداز میں کئی طرح کے خرافات اس دور میں ایجاد ہوئے. یہاں تک کہ ملا عبداللہ سلطان پوری نے حج کے اسقاط کا فتویٰ دیا، ملا سعید نے داڑیاں منڈوانے کے سلسلے میں ایک حدیث گھڑی، بادشاہ کے لیے سجدے تعظیمی کو جائز قرار دیا گیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، سود کو حلال قرار دیا گیا، شراب کو حلال اور پاک قرار دیا گیا، 4 وقت آفتاب کی پرستش لازمی قرار دی گئی، مساجد کو مندروں میں تبدیل کر دیا گیا، روزہ رکھنے کی ممانعت قرار دی گئی، خنزیر کے گوشت کو جائز قرار دیا گیا، ماتھے پر قشقہ لگانا، گلے میں مشرکانہ شعار پہننا، غسل جنابت نہ کرنا دین الہی کا شعار قرار دیا گیا. یہ تمام چیزیں دین الہی کا شعار جو وہ نیا بنایا تھا وہ دین الہی. جیسے کہ تفصیل کے ساتھ پروفیسر محمد مسعود احمد نور اللہ مرقدہ مجدد الف ثانی صفحہ نمبر 46 سے لے کر صفحہ نمبر 70 تک تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اسی طرح تذکرہ مجددین اسلام صفحہ نمبر 312 سے لے کر 314 تک تفصیل کے ساتھ بیان ہے. تو بہرحال مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے دین الہی کا انسداد. اس وقت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین خدمات انجام دیے. اکبر کی موت کے بعد 21 اکتوبر 1605 میں نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی کے نام سے تخت نشین ہوا. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پوری تیاری کے ساتھ، عزم و حوصلے کے ساتھ کھلا میدان عمل میں اتر پڑے. اس وقت آپ کی عمر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی. علم ظاہر و باطن میں کمال پیدا کر لیا، کیونکہ اس وقت بے دینی اور بے راروی دربار سے شروع ہوئی تھی، اس لیے دین الہی کی شاہی سرپرستی حاصل تھی. اسی لیے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جہانگیری دربار کے عمراء، وزراء، اعیان سلطنت، ارباب اقتداء ہی کو دین حق کی طرف مائل کرنے اور اکبری عہد کی بدعات و خرافات کو دور کرنے اور اسلام کے نقصان کی تلافی کے لیے آمادہ کیا. بہترین انداز میں مکتوبات یہاں تک کہ تصنیف فرمائیں. اور مکار صوفیوں یعنی شریعت اسلام کے خلاف بتاتے ہوئے کئی طرح کے خرافات جب طریقت کے نام پر پھر رہے تھے، یعنی صوفیہ طریقت حقیقت کو شریعت سے بالاتر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ حقیقت کے نام پر گمراہی اور باطنی مسلک کو رائج کر رہے تھے. اور ان تمام مفاسد کے بارے میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہترین انداز میں اس کا رد فرمایا. آخر میں سبحان جل جلالہ 1032 میں وہاں سے اجمیر شریف سے سرہند شریف آئے اور تقریباً 1034 ہجرے میں، یعنی 1034 ہجرے میں سفر المظفر یعنی سفر الخیر 28 میں 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. جسد مبارک حویلی کے صحن میں
دفن مبارک کیا گیا، آج بھی ان کا مزار انور مرجع خواص و عوام ہے۔ تفصیل کے ساتھ تذکرہ مشائخ اعظام صفحہ نمبر 88 سے لے کر صفحہ نمبر 399 یعنی 80 پر 8 سے 380 پر 8 سے 380 پر 9 تک تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح تذکرہ مجددین 315 اور 316 میں ہے۔ تو بہرحال مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان اللہ یبعث لہذه الامہ، جو ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کی تفصیل میں فیض القدیر اور اسی طرح جامع الاصول، اسی طرح کئی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو مجدد من جانب اللہ رأس مئت یعنی اختتام صدی پر مبعوث ہوتا ہے، اس لیے مجدد کہتے ہیں اختتام صدی کا لحاظ ہوگا۔ مجدد کہنے میں اختتام صدی کا لحاظ ہوگا۔ متقدمین متاخرین محدث اعظام و فقہاء کرام اسی اصول کا پاس کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یعنی تعلیقات الرلویہ فی الکتب العربیہ، تعلیقات الرلویہ فی الکتب العربیہ، اس میں مقاصد الحسنہ کے تعلیق میں یعنی تعلیق الرضا علی مقاصد الحسنہ میں جو مجددین کی مختصر فہرست بتائی ہے، اس میں بھی اس اصول کا لحاظ رکھا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ المقاصد الحسنہ کے حاشیہ میں تعلیقات میں یعنی تعلیقات الرلویہ جلد 5 صفحہ نمبر 429 میں فرماتے ہیں کہ 10ویں صدی کے ہجرے کے مجددین الشیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے مجدد الف ثانی، یہاں تک کہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب تصنیف فرمائے اخبار الاخیار، کئی بزرگوں کے مناقب، اس میں آخری میں کتاب تکمیل ہوئی اور اسے اکمل بنانے کے لیے آخری میں اخبار الاخیار میں آخری میں مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح کو مناقب کو عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار کے آخری صفحے میں بیان فرمائے۔ اور اسی طرح عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ یعنی خلیفہ اعلیٰ حضرت ضیاء الدین احمد مدنی قطب الوقت قطب مدینہ، ان کے آبا و اجداد میں مولانا شیخ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور معروف بزرگ تھے، سر العقائد کے خیالی اور قطبی، اس کے محشی بھی ہیں عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی کا خطاب دیا، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ صفحہ نمبر 463 میں موجود ہے۔ تو بہرحال مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا به فی الدارین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پیغام پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جتنے بھی مجددین آئے تمام کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ آج تک جتنے بھی ربانیین ہیں، علم پر عمل کرنے والے عالمین متقین عاملین بما علموا، جتنے بھی آئے تمام کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ان تمام بزرگوں کی برکت سے ہم سب کی مدد اور حمایت اور شفاعت عطا فرمائے۔ مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ونفعنا به، ان کا عروس مبارک صفر الخیر 28 یوم الربانیین، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے تمام مشائخ اعظام، ان کے تمام اصول و فروع خلفاء اور نقشبندیہ طریقت کے تمام بزرگان دین، نقشبندیہ طریقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نقشبندیہ طریقت میں سلسلے موجود ہیں، صدیق اکبر سے بھی حضرت علی سے بھی رضی اللہ عنہما، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ الاجازات المتینہ لعلماء بکۃ والمدینہ، اور اسی طرح النور والبہاء لاسانید الحدیث وسلاسل الاولیاء، اور اسی طرح مظہر المناقب یعنی حیات اعلیٰ حضرت میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلے عالیہ نقشبندیہ سے کتنا گہرا تعلق تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے نقشبندیہ طریقت کے مشائخ سے کس قدر منزلت نگاہ سے دیکھتے تھے، اسے سمجھنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا مشہور و معروف ادارہ دارالمنظر اسلام، اس کے صدر مدرس مولانا محمد ظہور الحسین علیہ الرحمہ جو نقشبندی بھی تھے مجددی بھی تھے، اور دارالمنظر اسلام سے جاری ہونے والے سندات میں ان کے دستخط ہوتے تھے، اور اس میں سب نقشبندی مجددی لکھا کرتے تھے۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعلق خاطر کا
اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے رسائل یعنی رسائل رضویہ اور الفتاوی رضویہ اس میں اپنے مکتوبات شریف یعنی مجدد الف ثانی کے مکتوبات شریف میں کئی جگہ یہاں تک کہ اس کا تذکرہ کیا، مکتوبات سے کئی حوالے دیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ میں، رسائل میں بھی، اور اپنے مکتوبات کے کئی مکتوبات میں کئی جگہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کا ذکر کیے، یہاں تک کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ مکتوبات شریف گہری نظر سے مطالعہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مکتوب میں اپنے دوست مشہور و معروف مجددی نقشبندی یعنی مولانا محمد علی منگیری کو خط لکھتے وقت بھی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات کے مطالعے کی ترغیب اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جیسا کہ جہان امام ربانی اقلیم 5 صفحہ نمبر 372 اور 373 میں، اور امام دین مجدد الف ثانی اور وہ امام احمد رضا جو 211 ہجری میں شائع ہوا اس کے صفحہ نمبر 19 میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے توسل کریں ایمان کی استقامت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، اور ان کے پیغامات کو مکتوبات وغیرہ کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور مکتوبات کے ذریعے مکتوبات کے حوالے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے تصانیف میں جو ذکر فرمائے اور اسلاف اہل سنت بزرگان دین جو نقل فرمائے ان تمام پیغامات کو لے کر ہم بہترین طور پر سنت جماعت میں تسلب و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وجمیع مشائخنا فی سلاسلتنا کلہا والشیخ مجدد الشیخ احمد السرہندی رضی اللہ تعالی عنہ واشیاخہ واسلافہ واخلافہ والامام احمد رضا والامام الشعلیاتی وسیدنا شمس العلماء مقبول احمد شاہ کشمیری واسلافہم واخلافہم رحمہم اللہ تعالی والشیخ عبد الرحمن النقشبندی التانوری الملیباری رحمۃ اللہ علیہ واصولہ وفروعہ رضی اللہ عنہم وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔